وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 16 جولائی بروز ہفتہ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 24 پر مشتمل ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیت کو ذرا ذہن میں لے آئیے، آیت نمبر 23 کو، وراودته التي هو في بيتها، بہلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے، عن نفسه، اپنی مطلب برابری کے لیے، اپنے نفس کے لیے۔ اور ایک دن تو ایسا کیا کہ وغلقت الابواب، اس نے تمام دروازے بند کر دیے، اور وقالت حیت لک، کہا آؤ میری طرف، بس آ جا۔ تو قالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ایسا کر سکتا؟ بس بولتے جائیے، آپ اپنی طرف مجھے متوجہ نہ کریں، بڑی مشکل ہے تو آپ مجھے ادھر ہی رہنے دیں، بس اپنی ڈیوٹی پوری کرتے جائیں۔ معاذ اللہ، یہ معاذ اللہ کیوں کہا؟ اگلی آیت میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہ ربی احسن مثوایا، کہ یوں نہیں ہو سکتا کہ تیرا خامد میرا محسن ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے اپنے گھر میں لا کر۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم کبھی کامیاب، یعنی اس سے بڑا کیا ظلم ہے کہ وہ مجھے گھر میں لائے، بیٹا بنائے، اور میں اس کی عزت پہ حملہ کر دوں؟ ایسا ہو سکتا؟ مگر وہ جو اندر کی سچویشن تھی کہ جب اس نے کمرہ بند کر کے بستر پر لیٹ کر جو دعوت دی، اس کو بھی نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو قصد کر لیا تھا ان کا پکا ارادہ، ہمہ کہتے ہیں پکے عزم کو، بیٹھے بیٹھے جو خیال آ جائے اچانک دل میں، اس کو کہتے ہیں حاجس۔ کیا کہتے ہیں؟ حاجس۔ اور جس کی طرف خود ذہن چلا جائے، دل چلا جائے خیال کی طرف، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ بولو حدیث نفس۔ مگر جس کا بندہ ارادہ کر لے کہ میں تو کر کے رہوں گا، میں نے اس سے بعد، اس کو ہم کہتے ہیں، اس خیال کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہم۔ تو یہ ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو پکا ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس سے ہٹنے والی۔ اب کہتے ہیں کہ اس کا خامد ویسے ہی نامرد تھا، وہ تو بچوں کے قابل نہیں تھا، اور یہ بڑی مال والی اور بڑی حسن و جمال والی، اور پھر سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن آ گیا، وہ ایسا حسن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات وہ جو یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، تو میں نے دیکھا کہ ساری دنیا کو اللہ نے آدھا حسن دیا ہے، اور آدھا حسن صرف سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اب اتنا حسن سامنے ہو اور یہ حالات ہوں تو دل تو آ ہی گیا، مگر اس کے لیے پھر بھی یہ قدم جائز نہیں تھا۔ تو وہ ہم بھی ہا، اور وہ بھی قصد کرتے اس کا، سمجھ؟ لفظ ایک ہی ہے، بولو لفظ ایک۔ اب دو آدمی لڑ پڑے تو ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، مگر آپ کیا کہیں گے؟ دونوں، بولو تو صحیح، دونوں لڑ پڑے بھائی، ایک ظالم ہے ایک مگر لفظ کیا آئے گا؟ دونوں۔ اچھا، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، کفر کے لیے لڑ رہا ہے، ایک اسلام کے لیے، تو کیا کہیں گے؟ دونوں لڑ پڑے۔ اب یہ لفظ تو ایک ہی ہے
مگر معنی ایک ہے. میں اوپر والی مثال دیتا ہوں. اللہ سمیع ہے, اونچا بولو, اللہ سمیع ہے, اور بصیر ہے. اللہ سننے والا ہے, اللہ دیکھنے والا ہے. اور قرآن میں ہمارے لیے بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال فرمایا ہے, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے تجھے سمیع بنایا ہے اور انسان تجھے بصیر بنایا ہے. مگر صاف ظاہر ہے کہ لفظ اگرچہ ایک ہے, پر اللہ پر بولیں گے سمیع تو معنی اور ہوگا, ہم پر بولیں گے سمیع تو معنی بولو بھائی, اللہ پر بولیں گے بصیر تو معنی, اور ہم پر بولیں گے بصیر تو معنی. اب یہ لفظ تو ایک ہی ہے, ہمت ارادہ, اور ادھر بھی ہم ارادہ. مگر زلیخا کا ارادہ کیا تھا؟ آج میں نے اپنی مطلب پورا کرنا ہے, اور وہ ہم بھی ادھر ارادہ یہ تھا کہ میں نے بچ کے رہنا ہے. بولو میں نے. اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں. بعض مفسرین نے بڑی غلط باتیں لکھی ہیں, میں تو ان کو بیان کرنا بھی کفر سمجھتا ہوں, سیدھی بات ہے. جس کو شک ہو میں دکھا دوں گا. اور بڑے پائے کے مفسر اتنی غلط باتیں لکھ دی ہیں کہ ان میں سے ایک غلط بات پچھلے دن مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان بھی کر دی. اب جب بڑے بڑے مفسرین نے لکھی ہے تو انہوں نے بھی بیان کر دی. اب جب انہوں نے بیان کی تو پھر دیوبندیوں کے فتوے بھی کفر کے آئے, اور اہل سنت کے بھی آ گئے, اور اہل حدیثوں کے بھی, کہ بھئی یہ بہت بڑی گستاخی ہے. پر جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں, بلکہ میں نے ہی بتایا کہ آپ نے یہ روایت فلاں سے لی ہے, مگر ایک لفظ آپ نے اپنی طرف سے پڑھایا ہے. انہوں نے کہا ہاں وہ لفظ مجھ سے پڑھ گیا غلطی سے, پر تفسیر روایت میں نے وہیں سے لی ہے. میں نے کہا حضرت جیڑی روایت پڑھو بیان کرنے والی نہیں ہوندی, ہر روایت بیان کرنے کے قابل ہے. جیسے دوائیوں سے دکان بھری پڑی ہے ڈاکٹر کے پاس, مگر ہر مریض کو ہر دوا دینے والی, ہم پڑھتے ہیں ساری مگر ساری بیان کرنے والی نہیں ہوتی. چلیے, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اس نے ارادہ کیا میں کروا کر کے چھوڑوں گی, جو میرا مقصد ہے پورا کر کے چھوڑوں گی. وَهَمَّ بِهَا, انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بچ کے رہوں گا, میں ایسا کرنے والا نہیں. وَهَمَّ بِهَا, یہ بھی ترجمہ کر لو, انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا. وَهَمَّ بِهَا, ارادہ کیا میں اس کی پٹائی کروں گا, کچھ بھی کر جاؤں گا, پر اس کا مطلب پورا کرنے والا. اگلی کل والی آیت میں تو صاف اور واضح ہو جائے گا, پر اب وہ ترجمہ لے لیں جو مشہور ہے. اب دوبارہ کر رہا ہوں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اس عورت نے قصد کر لیا تھا ان کا, یعنی حضرت یوسف کا. وَهَمَّ بِهَا, اور وہ بھی قصد کر لیتے. اب میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کے کان کام کرتے, تو کر رہے ہیں نا, بولو. ایک آدمی کے کان کام کرتے, وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ کی بات سنی ہی نہیں, میں نے تو وہاں گانے لگے ہوئے تھے بھائی. اور ایک آدمی ہے جس کے کان ٹھیک ہیں, وہ بھی کہتا ہے میں نے سنے. دونوں میں فضیلت کس کی ہے, بولے دی یا صحیح دی؟ بولتے نہیں ہو. ایک خاتون جا رہی ہے اور اندھا کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھتا, میں نے دیکھا ہی نہیں. اور ایک آنکھ والا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں. تو شان کس کی ہے, اندھے کی یا آنکھ والے کی؟ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں تو کوئی فیلنگز ہی نہیں تھی, وہ تو کوئی مردانہ چیز ہی نہیں تھی, بالکل فرشتوں کی طرح بیٹھے رہے, تو فرشتوں والی صفت اس وقت وہ مرد تھے, جوان تھے, سب کچھ تھا, پر یہی شان ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنا دامن بچا کے رکھا ہے. کچھ بھی نہ ہو اور کہے میں نے دامن بچا لیا. 90 سال کا بڈھا جو آکھے میں ہوں بوڑھی نہیں کرتا, تو یہ بوڑھی نو چھڈیا ہے یا بوڑھی نے یہ چھڈیا ہے, یہ تسی فیصلہ کر لو. اب گناہ نے اس کو چھوڑا ہے یا اس نے گناہ کو چھوڑا ہے؟ چلو جو تمہارا دل چاہے, ٹھیک ہے. اور ایک 35 سال کا 40 سال کا نوجوان کہتا ہے کہ بھائی میں برائی کرتا, اس کے بارے میں کہیں گے اس نے گناہ کو چھوڑ رکھا ہے. ٹھیک ہے, فضیلت تو ہے نا. ایک آدمی میں صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ کہے جی میں نے نہیں کیا, تو یہ کوئی کمال ہے؟ فرشتہ کہے میں نے نہیں کھایا روزہ ہے, تو کوئی فضیلت نہیں.
مسلمان کہے اللہ کی خاطر نہیں کھا رہا بھائی روزہ رکھا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، محنت کرنی پڑتی ہے جی۔ اچھا، وہ ہم بھی اگر وہ بھی ارادہ کرتے، قصد کرتے، لولا ارآ برہان ربی کو سبحان اللہ، اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی روشن دلیل، بولو اپنے رب کی روشن، اس پر بھی علماء تڑپے ہیں کہ آخر ارادے کا لفظ حضرت یوسف سے کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس ارادے کا کوئی گناہ، یہ وہ ارادہ ہے جو خود بخود آ جاتا ہے۔ مثلا پیاس لگی ہو اور سامنے روح افزا کا گلاس پڑا ہو، گرمی کے روزے ہوں جولائی کے، اور دوپہر کا وقت ہو، بھنڈی گوشت پکا ہو، حاجی صاحب مزہ آ رہے ہیں، کریلے گوشت پکے ہو اور روزہ ہو اور سامنے سب کچھ پڑا ہو، تو خیال تو آتا ہے یا نہیں آتا کہ یہ پانی ہے؟ بولو ہو، مگر پیتا تو اس کا کوئی گناہ ہے؟ اب آپ کو حدیث سناتا ہوں بخاری کی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے نبی کا امتی گناہ کا ارادہ کرے تو نہیں لکھنا، بولو گناہ کا ارادہ کرے تو، بلکہ ارادہ کر کے عمل نہ کرے تو نیکی لکھ دو، اور اگر نیکی کا ارادہ کرے تو فوری لکھ دو، بولو فوری، اور اگر نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کر لے، 1 سے لے کر 10 تک، 10 سے لے کر 100 تک، 100 سے لے کر 700 گنا تک لکھتے جاؤ۔ تو سیدنا یوسف، اب دیکھیے نا ماحول ہے کہ سامنے عورت ہے، سب کچھ ہے، تو خیال تو آیا کہ یہ عورت ہے، مگر اس پر عمل ہے۔ لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ رب کی برہان نہ دیکھتے، وہ برہان کیا ہے؟ اس پر بھی 15 جواب ہیں مفسرین کے پاس، آپ کو صرف موٹے موٹے 2-3 پیش کرتا ہوں، ساری زندگی مزہ آتا رہے گا انشاءاللہ۔ جب وہ کنڈیشن تھی، وہ کیفیت تھی، وہ سچویشن تھی، اس وقت اچانک آپ نے چھت کی طرف دیکھا تو قرآن کی آیت اللہ نے چھت پر ظاہر فرما دی، وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ زنا کے قریب بالکل یہ فحاشی ہے اور برا رستہ ہے۔ یہ تھی وہ دلیل جو اللہ نے دکھائی، اور حضرت یوسف اور تکڑے ہو گئے، بولو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ ایک دلیل اور ہے، علماء کہتے ہیں، مفسرین بڑے بڑے مقتدر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ کیفیت تھی، اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثالی صورت دیوار پر ظاہر فرما دی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے یوں انگلی، جیسے حیرانگی سے نا، یوں انگلی منہ میں دبائی ہوئی تھی، انگلی مبارک اپنے دندان مبارک میں، اور کہا بیٹے اللہ نے تجھے نبی بنایا ہے، تیری یہ شان کے لائق ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مضبوط ہو گئے۔ یہ ہے وہ اللہ کی دلیل، بولیے یہ ہے وہ اللہ کی۔ اب مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ایک روایت میں نے اور پڑھی ہے، اور یہ میں نے شیعہ کی تفسیر میں پڑھی ہے، تفسیر نمونہ میں، اور میرے دل کو لگی۔ کہتے ہیں کہ اچانک فرشتے نے کہا یا یوسف دیوار کی طرف دیکھو۔ دیوار کی طرف دیکھا، ایک بہت بڑا اژدہا نظر آیا، سانپ وہ جو بکرا بھی کھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی آواز آئی یوسف جو زنا کریں گے ان کے پیٹ میں اللہ جہنم میں یہ سانپ چھوڑے گا۔ تو حضرت یوسف اور مضبوط ہو گئے کہ میں ایسا برائی کا کام کرنے والا نہیں۔ تو اگر ہم اس کو جدا کر دیں تو معنی یہ بنے گا کہ حضرت یوسف نے ارادہ کیا بچنے کا، بولو ارادہ کیا، یعنی وہ جو خیال ہے نا جو ہم ہے، جو ارادہ ہے، قصد ہے، وہ کیا تھا؟ بچنے کا، بولو وہ کیا تھا؟ اگر نہ ہوتا تو پیچھے کیوں کہا ہے قال معاذ اللہ؟ تو ارادہ کیا تھا؟ کچھ ہی بولو بھائی، بولو سارے نا، ارادہ کیا تھا؟ بچنے کا، معاذ اللہ اس لیے تو کہا، اور انہ لا یفلح الظالمون بھی اسی کے لیے کہا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بھی لفظ دو بیان کیے ہیں، ہمت بھی زلیخا کے لیے، وہ ہمہ بہا سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اگر دونوں کا ارادہ ایک ہی ہوتا تو لفظ ایک آنا چاہیے تھا یا دو آنے چاہیے تھے؟ وہ ہمہ آ جاتا، تثنیہ کا صیغہ آ جاتا۔ یہ ہمت لانے کی ضرورت ہے؟ جیسے ہم نے بھی مرنا ہے اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آنی ہے، تو اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ انک میتم وانہم میتون، محبوب آپ پر بھی موت آئے گی اور سب پر بھی موت آئے گی۔ اگر سب کا مرنا اور نبی پاک کا وفات پانا ایک ہی ہے تو لفظ دو کیوں استعمال ہوئے؟ اللہ نے دو لفظ استعمال کیے تاکہ پتہ چل جائے اے میرے محبوب تیری زندگی عام زندگیوں جیسی نہیں تو تیری وفات بھی عام موتوں جیسی نہیں ہے۔ جیسے تیری زندگی زندگیوں میں اعلیٰ ہے، آپ کی وفات بھی سب وفاتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ زور سے بھائی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو پتہ چلا کہ ہمت، اچھا پھر وَلَقَدْ لام تاکید کے لیے، قد تاکید کے لیے کہ زلیخا کی باری آئی، تاکید تاکید، پکا 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 ارادہ، اور جب حضرت یوسف کی باری آئی لام بھی کوئی نہیں، کاف بھی کوئی نہیں، کوئی تاکید نہیں، بس وَهَمَّ بِهَا، تھوڑا سا وہم ادھر بھی آ گیا۔ تو لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ رب کی برہان کیا تھی؟ میں نے بتا دیا، سانپ نظر آ گیا۔ رب کی برہان کیا تھی؟ اپنا نبی ہونا۔ رب کی برہان کیا تھی؟ وہ جو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اللہ پچھلی آیت میں آ رہا ہے نا، آتیناہ حکما و علما، یہ حکم یعنی نبوت اور یہ علم یہ رب کی طرف سے برہان تھی۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، یہ اس لیے برہان آئی کہ کذالک یوں ہوا کہ لنصرف عنہ السوء، تاکہ ہم دور کر دے یوسف سے برائی کو۔ سبحان اللہ۔ دنیا کو کیا ہے؟ برائی سے دور ہو جاؤ، اور برائی کو کہا نبی سے دور ہو جاؤ۔ السوء برائی سے، والفحشاء بے حیائی کو، یعنی ہم نے یوں ہی کیا کہ بے حیائی کو اور فحاشی کو یوسف سے دور کیا۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے بے حیائی کو اور فحاشی کو یوسف سے دور کر دیا، تو پھر ان کا ارادہ بچنے کا تھا، کچھ کرنے کا نہیں تھا۔ اب واضح ہو گیا جی۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ آگے سورہ یوسف میں ساری شہادتیں آ رہی ہیں۔ مثلا یوسف علیہ السلام کا اپنا بیان ہے، یہ راودتنی عن نفسی، کہ اس عورت نے مجھے طرح طرح سے ہر طریقے سے پھسلایا۔ اچھا، اور پھر حضرت یوسف نے دعا بھی کی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جس کام کی طرف یہ بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل کی قید ہی بہتر ہے۔ تو یہ دعا بھی بتا رہی ہے کہ حضرت یوسف کا ارادہ بچنے کا تھا، زلیخا کا کرنے کا تھا، اور حضرت یوسف کا بچنے کا تھا۔ بھائی زور سے بولو، نبی کی عزت کا معاملہ ہے۔ حضرت یوسف کا ارادہ کیا تھا جی؟ بچنے کا تھا۔ ایک اور دلیل دے دوں، جب وہ سارا قصہ ہو گیا اور حضرت یوسف کو جیل سے رہائی ملی تو فرمایا وَلَقَدْ رَاوَدَتْتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ۔ دوبارہ جب بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کر کے اپنے دربار میں آنے کا حکم دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ فرمایا رہائی بعد میں، وہ جو الزام تھا اس کا فیصلہ کرو۔ تو یہ عزم بھی بتا رہا ہے کہ ارادہ بچنے کا تھا اور بچے تھے، اس لیے تو اپنا کہا کہ پہلے میرے کیس کا فیصلہ سناؤ، رہائی بعد میں ہوگی۔ بولو رہائی۔ ساڈے حکمرانوں نو اللہ دے فضل نال پھڑدا ہی کوئی نہیں، جدوں بھی پھڑدا ہے اللہ ہی پھڑدا ہے۔ پرویز مشرف کے آپ نے فرعونیت تو دیکھی، مساجد پہ بلڈوز 11 مساجد اسلام آباد میں اس نے شہید کروائی، اور بچیوں کے لاشیں نکلے مدرسوں سے، بچوں کے لاشیں نکلے، اور کیا کیا کراچی میں ظلم نہیں ڈھائے اس نے MQM کو استعمال کر کے۔ تو اس کو ایک ایسی اللہ نے بیماری لگائی جو پوری دنیا میں صرف 25 آدمیوں کو لگی ہے۔ بولو کتنے؟ صرف 25، 24، 25واں یہ ہمارے والا فرعون ہے۔
وہ ایسی بیماری ہے اس کو سارے جسم میں دردیں اٹھتی ہیں، اور پھر اس کا ایک اگلا سٹیج ہے کہ جسم پھول جاتا ہے اور گردے کام نہیں کرتے، اور منہ پھول سوج جاتا ہے، اور زبان بھی سوج جاتی ہے اندر، اور بندہ بولنا چاہے بھی تو بولے، سانس میں تکلیف ہوتی ہے۔ 2018 میں جب اس کو اللہ نے پکڑا اس مرض میں، تو کہا جی کہ اس کا علاج امریکہ میں ہے، مگر امریکہ نے کہا کہ ہم اس کو اپنے ملک میں داخل یہ پرویز مشرف کے بارے میں کہا جس نے امریکہ کے کہنے پر انڈے دیے، امریکہ کے کہنے پر یوسف رمزی دیا، امریکہ کے کہنے پر عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی دی۔ قوم کی بیٹی ملالہ یوسف زئی جیسی بے حیا لڑکیاں نہیں ہیں، قوم کی بیٹی وہ عافیہ صدیقی ہے جو امریکہ کی جیل میں بھی محمد الرسول اللہ کی عظمت کے نعرے لگا رہی ہے، وہ ہے۔ اس نے جناب امریکہ نے کہا کہ ہم اس کو اپنے ملک میں داخل ہے، اور امریکہ اپنے یاروں سے ایسے ہی کرتا ہے، بولو اپنے یاروں سے۔ ابھی لندن کے قونصلیٹ میں ہمارے اس وزیر اعظم نے جا کے انگریز کو اپنے ہاتھوں سے کیک کھلایا، کہیں ان کی سالگرہ تھی۔ یہ لوگ حکمران ہیں، یہ ملک کو ترقی پر لے جائیں گے۔ تو بہرحال دبئی والوں نے کہا جی یہاں لے آؤ، 2018 سے لے کر اب تک وہ اپنی وہ چارپائی پر پڑا ہوا ہے اور بول سکتا، رو رو کے موت مانگ رہا ہے، مگر اس کو موت بھی لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اور اس کی یہ جو بیماری اس کو لگی ہے، اس کا پوری دنیا میں کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ اب تو دبئی والوں نے بھی کہا کہ لے جاؤ، ہم اس کو کچھ بھی کر سکتے اور یہ سٹیبل ہو سکتا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ حضرت یوسف نے کہا جیل سے بعد میں جاؤں گا، پہلے میرے کیس کا مسئلہ حل کرو۔ تو ان کو پھر بریت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، اور جب سارا معاملہ ہو گیا تو زلیخا نے پھر اعلان کیا کہ اس نے کہا الآن حس الحق، کہ بھائی میرا ہی قصور ہے، یوسف تو حق ہے۔ یار اچھی کو نا سبحان اللہ۔ انا ورادتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، وہ میرے ہی نفس کا قصور تھا، یوسف تو کل بھی پاک تھا، یوسف تو آج بھی پاک ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جب وہ کل والی آیت میں آئے گا، جب یہ بھاگ رہے تھے اور پیچھے زلیخا بھاگ رہی تھی اور آگے عزیز مصر آیا، تو اس نے صاحب کہا انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہ عورتوں کے مکر بڑے زبردست ہیں، یعنی یہ سارا میری بیوی کا مکر ہے، یوسف کا کوئی قصور ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، حضرت یوسف کا ارادہ بچنے کا تھا، اس کا ارادہ کرنے کا تھا، اور ان کا ارادہ نہ کرنے کا تھا۔ كَذَلِكَ، اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہے، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، ہم نے دور کر دیا برائی کو، وَالْفَحْشَاءَ، فحاشی کو، سو کہتے ہیں برے ارادے کو، فحشا کہتے ہیں برے عمل کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا جو چن لیے گئے ہیں۔ مخلصین کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ ہے مخلصین، یہ ہے مخلصین۔ مخلصین اسے کہتے ہیں جو خود کوشش کر کے گناہوں سے بچ کر اللہ کو راضی کر لے۔ مخلصین اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ چن کر خود ہی گناہوں سے بچاتا جائے۔ تو نبی سارے مخلصین ہیں، رسول سارے مخلصین ہیں، اولیاء سارے مخلصین ہیں۔ اولیاء بچتے ہیں، نبیوں کو رب بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کے درس میں کمرے کے اندر کا مسئلہ بیان ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ بھاگے، بولو کیا ہوا؟ بھاگے۔ بھاگنے کے بعد کیا ہوا یہ کل بیان ہوگا، کہہ دو انشاءاللہ۔ آپ کو کھلی چھٹی ہے، کوئی مسئلہ سمجھنا آیا ہو، کوئی بات سمجھنا آئی ہو، کوئی لفظ سمجھنا آیا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ کھلی چھٹی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں والناس تک اسی طرح سفر جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ۔